بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، ایران پہ جو حملہ ہوا ہے اسرائیل اور امریکہ کی طرف سے، اس نے مڈل ایسٹ جیسے بعض ممالک کو تو براہ راست اپنی لپیٹ میں لے لیا ہے، لیکن پاکستان بھی ان ممالک میں شامل ہے جس کو اس جنگ نے بڑی آزمائشوں سے دوچار کر دیا ہے۔ پاکستان کو اس جنگ کے بعد کی صورتحال کے نتیجے میں کن چیلنجز کا سامنا ہے اور پاکستانی حکومت نے ان چیلنجز سے نمٹنے کے لیے کیا تیاری کی ہے، آج کے جرگے میں ہم ان دو بنیادی سوالوں کا جواب جاننے کی کوشش کریں گے۔ اور ہمارے ساتھ تشریف فرما ہیں جناب پروفیسر احسن اقبال صاحب، جو کہ وفاقی وزیر منصوبہ بندی و ترقی ہے اور سیکرٹری جنرل ہے پاکستان مسلم لیگ نون کے۔ احسن اقبال صاحب بہت شکریہ۔ اور سب سے پہلے تو ایک سوال یہ ذہن میں آتا ہے کہ ایک طرف امریکہ اور اسرائیل ہے، دوسری طرف ایران ہے، اور تیسری طرف مڈل ایسٹ کے ممالک ہیں۔ ہم کس کے ساتھ ہیں اور کس کے ساتھ نہیں ہیں؟ بہت شکریہ سلیم صاحب، آپ نے بہت اچھا سوال کیا اور بڑا پیچیدہ بھی ہے، چونکہ آج جس ہم دنیا میں داخل ہو چکے ہیں، اس دنیا میں ہر وہ قانون جو پچھلے 50 60 70 سال میں دوسری جنگ عظیم کے بعد انٹرنیشنل آرڈر کی بنیاد تھا، وہ سب تہ و بالا ہو چکا ہے۔ اور اس وقت ورچولی دنیا میں مائٹ از رائٹ کا قانون چل رہا ہے، جس کی لاٹھی اس کی بھینس۔ کوئی انٹرنیشنل لاء کی حیثیت نہیں ہے، یو این سسٹم ایک لحاظ سے غیر مؤثر ہو چکا ہے، اور ہمارے خطے میں بھی ایک ہمیں چومکھی صورتحال کا سامنا ہے۔ ایک طرف امریکہ اور اسرائیل جو ہیں انہوں نے ایران پر حملہ کیا ہے، لیکن ساتھ ہی ساتھ جو ایران کا رد عمل ہے، اگرچہ اس نے وہ امریکہ کے اڈوں پر کیا، لیکن وہ اڈے خلیجی ممالک کے اندر ہیں، اور وہ خلیجی ممالک اسے اپنی خود مختاری پر ایک لحاظ سے حملہ تصور کرتے ہیں، تو وہ بھی اس میں ایک فریق بن رہے ہیں۔ اور پاکستان کے جہاں ایران کے ساتھ بڑے گہرے تہذیبی، ثقافتی، مذہبی تعلقات ہیں، اسی طرح خلیجی ممالک سے بھی ہمارے ثقافتی، مذہبی تعلقات کے علاوہ بہت زیادہ معاشی اور اقتصادی تعلقات ہیں۔ ہمیں یہ نہیں بھولنا چاہیے کہ ہماری اس وقت 40 ارب ڈالر کی ترسیلات ہیں، جو پاکستان کے لیے بہت ایک آکسیجن کا کام دیتی ہیں، اور اس میں سے اکثریت جو ہماری ترسیلات ہیں وہ سعودی عرب سے، یو اے ای سے اور گلف کنٹری سے آتی ہیں۔ تو اس لیے گلف کنٹریز کی اکانومی، اس کی صحت، اس کا براہ راست پاکستان کے اوپر اثر ہے۔ پھر ہمارے تقریباً 40 لاکھ یا اس سے زیادہ لوگ، افراد جو ہیں وہ بھی گلف کے اندر برسر روزگار ہیں، تو پاکستان اس صورتحال سے بھی غافل نہیں رہ سکتا۔ تو اس لیے پاکستان کی اس پورے ایپیسوڈ میں کوشش یہ رہی ہے کہ سب سے پہلے تو ہم نے یہی کوشش کی، اور اس میں خلیجی ممالک نے بھی بہت کوشش کی کہ جنگ ہو نہ پائے، کیونکہ اس جنگ کا ان کو بھی ادراک تھا کہ اس کے شعلے جو ہیں وہ صرف ایران تک محدود نہیں رہیں گے، یہ وائڈر ریجن کو اپنے لپیٹ میں لے گی، اور اسے سب فریق متاثر ہوں گے۔ اور پاکستان نے بھی اس لیے جو جس حد تک سفارتی کوشش تھی وہ کی، لیکن یہ بڑا انفارچونیٹ ہے کہ ایران پر اسرائیل کے کہنے پر امریکہ نے حملہ کیا، جو کہ خود ان کے سیکرٹریز آف اسٹیٹ نے اس بات کو کہا، اور اس کے نتیجے میں اب ایک بڑی بحرانی صورتحال پیدا ہو گئی ہے۔ اب ایران نے جو اسٹریٹ آف ہرمز بند کی ہے یا اس پر دباؤ رکھا ہے، تو اس سے تقریباً دنیا کا 20% جو تیل ہے مارکیٹ کو جو آئل جاتا ہے وہ متاثر ہوا ہے، اور پھر پاکستان کے لیے زیادہ مشکل ہے، چونکہ ادھر سے ہی ہم تیل کی سپلائی لیتے ہیں، اگرچہ اب سعودی عرب سے ہم متبادل روٹ کے اوپر بات کر رہے ہیں کہ وہاں سے جس طرح یمبو ہے یا دوسرے سائٹ سے ہمیں تیل کی سپلائی میں کوئی تعطل نہ آئے۔ تو یہ ایک بڑی پیچیدہ صورتحال ہے، لیکن آپ یہ چیز اپریشیٹ کریں گے کہ پرائم منسٹر شہباز شریف صاحب کی قیادت میں حکومت نے نہایت ہی بردباری کے ساتھ، چونکہ یہ ایک بڑی ٹائٹ روپ واک ہے، آپ اس وقت جو حالات ہیں دنیا میں، کوئی ایسا موقف بھی نہیں لے سکتے کہ آپ اہل مجھے مار، کہ اس وقت جو ایک سپر پاور ہے اس کے سامنے اپنے آپ کو کھڑا کر دیں کہ وہ آپ کی طرف بھی رخ کرے۔ ایک ایسا بھی ہم کوئی موقف نہیں لے سکتے جس سے ہمارے تعلقات جو ہیں ہمارے ان برادر ملکوں سے خراب ہوں جن کے ساتھ بڑا گہرا تعلق ہے۔ تو پاکستان نے ایک بڑا مصالحتی کردار ادا کیا ہے، جس کو ایران نے بھی اکنالج کیا۔ آپ دیکھیے جب ایران پر حملہ ہوا تو سب سے پہلے مذمت مسلم ممالک میں پاکستان نے کی اس کی، اور پھر سیکیورٹی کاؤنسل میں جو ہمارے مندوب تھے انہوں نے
اس حملے کی شدید ترین الفاظ میں مذمت کی، لیکن ایکولی ہم نے خلیجی ممالک کے ساتھ بھی اپنی یکجہتی کا اظہار کیا، چونکہ ہم سمجھتے ہیں کہ ان کو حملہ بنانے کا مطلب یہ ہوگا کہ اس جنگ کا رخ پھر مسلمان ممالک کے اندر آپس میں ایک دوسرے سے وہ اگر دست و گریبان ہوں گے، یہ تو پھر اغیار کی سازش بہت کامیاب ہوگی کہ اس نے ہمیں ہی آپس میں لڑا دیا ہے۔ تو اس کے سفارتی چیلنجز ہیں ہمارے لیے کہ ہم نے ایک بہت بیلنسڈ اپروچ کے ساتھ اپنی فورن پالیسی کو چلانا ہے، اور آپ دیکھیے اس وقت الحمدللہ شاید دنیا میں کوئی چند ممالک ہوں کہ جن کے چین کے ساتھ بھی اچھے تعلقات ہیں، جو امریکہ کے ساتھ بھی اچھے تعلقات رکھتے ہیں، روس کے ساتھ بھی ابھی وزیر اعظم نے دورہ کرنا تھا روس کا، جو مؤخر کرنا پڑا اس صورتحال کی وجہ سے، یورپین یونین کے ساتھ بھی اچھے تعلقات ہیں۔ اسی طرح ایران میں آپ کو پتہ ہے جو ہم نے ان کے پچھلی جنگ تھی اس میں جو سب کے ساتھ ہونے کا کہیں یہ نتیجہ تو نہیں نکلے گا کہ کوئی بھی وہ کہے کہ یہ میرے ساتھ ہے؟ میرا خیال ہے کہ سب فریقین جو ہیں اس بات کو اپریشیٹ کر رہے ہیں کہ پاکستان ایک جینون طریقے سے اس کوشش میں ہے کہ اس خطے میں امن ہو، اور جینون کوشش کر رہا ہے کہ فریقین کے اندر جو کشیدگی ہے وہ ختم کی جائے۔ ایسا نہیں ہے کہ ہم سب کے ساتھ سطحی طور پہ یا سب کو راضی کرنے کے لیے سب کے ساتھ ہیں، ہم کچھ اصولوں کی بنیاد کے اوپر ہیں، چونکہ ہمارے کچھ پرنسپلز ہیں خارجہ پالیسی کے، اور ان کی بنیاد پر ہم سمجھتے ہیں کہ انٹرنیشنل لاء کو رسپیکٹ کیا جانا چاہیے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ کانفلکٹ کسی مسئلے کا دیر پا حل نہیں ہوتا، مذاکرات کے ذریعے بات چیت کی جانی چاہیے، اور ہم یہ بھی سمجھتے ہیں کہ امت مسلمہ کا جو اتحاد ہے اس کو ہر قیمت پہ برقرار رکھنا چاہیے، اور اسی سے انہی اصولوں کی روشنی میں جو ہماری خارجہ پالیسی ہے، میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت بہت ایک بیلنس کے ساتھ ہے، اور ہم کسی جذباتیت کا شکار نہیں ہو سکتے۔ ہمیں بہت ہی بردباری کے ساتھ، فراست کے ساتھ، جیسے ایک طوفان ہوتا ہے اس طوفان کے اندر سے اپنا راستہ بنا کے نکلنا ہے۔ اچھا، پچھلی جنگ میں تو ایران نے بہت اپریشیٹ کیا تھا پاکستان کے کردار کو، اور ان کے پارلیمنٹ میں پاکستان کے حق میں نعرے تک بھی لگے تھے، تو اس جنگ میں بھی کیا ایران اسی طرح پاکستان کے کردار کو اپریشیٹ کر رہا ہے؟ دیکھیے، میں سمجھتا ہوں کہ بالکل کوئی وجہ نہیں ہے کہ وہ اپریشیٹ نہ کرے۔ جیسے ابھی میں نے کہا کہ ہم شاید ان فرسٹ کنٹریز میں تھے جنہوں نے ایران پر حملے کی مذمت کی، اور پھر سیکیورٹی کونسل میں ہم نے بھرپور ان کے موقف کی ترجمانی کرتے ہوئے اس جنگ کے مذمت کی اور اپنا موقف کا اظہار کیا۔ اور اسی طرح ابھی اس پورے جو کرائسس ہے اس میں بھی خلیجی ممالک اور ایران کے درمیان پاکستان نے ایک بڑا ایکٹیو ڈپلومیٹک رول پلے کیا ہے کہ اس ٹینشن کو بڑھنے سے روکا جائے، اور ایسی صورت نہ بنے کہ جس میں ایران اور یہ خلیجی اور عرب ممالک جو ہمارے برادر ملک ہیں، ہم آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ بہت سنگینی کے ساتھ تنازع میں الجھ جائیں۔ تو پاکستان کے اس کردار کو تمام فریقین نے، ایران بھی اپریشیٹ کرتا ہے، اور ایران اس چیز کا احساس کرتا ہے کہ ہم نے جنگ رکوانے کے لیے ہر ممکن سفارتی کوشش کی ہے، اور اسی طرح خلیجی ممالک نے بھی ہمارے اس کردار کو سراہا ہے کہ جو ہم نے جو کچھ ہمارا ایران کے اوپر تھوڑا انفلوئنس تھا اس کو استعمال کیا، اور اس بات کی کوشش کی کہ اس ریجن کے اندر ٹینشن جو ہے وہ مزید اس میں اضافہ نہ ہو۔ جو سعودی عرب کے بارے میں ہمارے وزیر خارجہ کی طرف سے یقین دہانی بھی کرائی گئی تھی، تو اب کیا سعودی عرب پہ بھی تو اسی طرح حملے ہو رہے ہیں؟ تو کیوں ایران نے وہ بات نہیں اس ساری ڈپلومیسی کا نتیجہ یہ ہے کہ ایک سطح کے اوپر اگرچہ کچھ واقعات ہو رہے ہیں، لیکن ایک اسٹریٹجک میں سمجھتا ہوں انڈرسٹینڈنگ ہے۔ اگر آپ دیکھیں ابھی سعودی عرب کی طرف سے جو اعلان کیا گیا کہ وہ اپنی سرزمین کو استعمال نہیں ہونے دیں گے ایران کے خلاف، تو ایران کے ایک اعلیٰ عہدیدار نے اس اعلان کا بہت خیر مقدم کیا ہے، اور انہوں نے سعودی عرب کے اس اعلان کو سراہا ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک بڑی مثبت چیز ہے کہ ہمیں ہر قیمت پر ایران اور اپنے خلیجی ممالک اور عرب ممالک کے درمیان کسی قسم کے تصادم یا کسی قسم کے مہاجرائی کو بڑھنے سے روکنا ہے۔ پاکستان کوئی اس پوزیشن میں ہے کہ ثالثی کی کوشش کرے امریکہ اور ایران کے درمیان؟
دیکھیے پاکستان کی جو بھی کوشش ہے، ہم نے ہمیشہ پچھلی دفعہ بھی جب جنگ ہوئی اس سے پہلے کوشش کی، اور جو فیلڈ مارشل کی میٹنگ ہوئی امریکہ کے صدر سے، اور پھر اس کے بعد 8 ممالک کی جو صدر ٹرمپ سے ملاقات ہوئی جس میں وزیر اعظم شہباز شریف بھی تھے، اس میں بھی اس خدشے کو اظہار کیا گیا کہ اگر جنگ ہوتی ہے تو اس کے بہت وسیع اثرات ہوں گے اور اس پورے خطے کو وہ عدم استحکام کا شکار کر سکتی ہے۔ اور دیکھیے صافی صاحب، یہ خطہ کوئی معمولی خطہ نہیں ہے، یہ ایسا خطہ نہیں ہے کہ جہاں پہ کوئی صحرا ہے یا پہ کوئی بالکل ہی بیابان جگہ ہے۔ یہ خطہ مرکز ہے اب نہ صرف تیل کا، بلکہ اس کی ایک فائنینشیل ورلڈ کے اندر بھی ایک حیثیت بن گئی ہے، اور اس خطے میں کسی قسم کا عدم استحکام پوری دنیا کی معیشت کے لیے ایک کوہرام پیدا کر سکتا ہے۔ ابھی آپ دیکھیے کہ ابھی چند روز پہلے تیل کی قیمت جو ہے وہ $60 تھی، اور یکا یک وہ $83-84 پہ چلی گئی، اور اب لوگ یہ اندازہ کر رہے ہیں کہ $100 سے اوپر جائے گی یا کب جائے گی۔ تو اگر یہ تیل کی قیمت میں اس طرح اضافہ ہوتا ہے تو اس سے صرف پاکستان تو متاثر نہیں ہوگا نا، یہ وہی صورت ہوگی جو یوکرین کی جب جنگ ہوئی اور اس سے جو ایک سپر سائیکل آیا کموڈیٹیز کا، اس نے پوری دنیا کو متاثر کیا، چاہے وہ افریقہ کا ایتھوپیا ہے، چاہے وہ لیٹن امریکہ کا برازیل ہے، چاہے وہ ایشیا میں فلپینز ہے، چاہے وہ یورپ میں بیلجیم ہے، دنیا کے ہر اسکینڈینیویا سے لے کر نیوزی لینڈ تک، ہر ناردرن ہیمسفیئر، سدرن ہیمسفیئر، ہر ملک اس سے متاثر ہوا، چونکہ کموڈیٹیز کی پرائسز ایک دم آسمانوں پہ چلی گئیں، اور بالخصوص جو گلوبل ساؤتھ ہے وہ بہت زیادہ متاثر ہوا، چونکہ اس کی قوت خرید سے بہت زیادہ وہ بڑھ گئیں، اور ان سب کو خساروں کا سامنا کرنا پڑا، اور پھر ان پر ڈیٹ کا ایک بہت بڑا بوجھ پڑا۔ تو اب بھی اگر تیل کی قیمت بے قابو ہوتی ہے تو یقیناً اس کا بوجھ ترقی پذیر ملکوں پہ تو پڑے گا، لیکن اس سے جو ترقی یافتہ ممالک ہیں، خود امریکہ کی معیشت ہے، یورپ کی معیشت ہے، یہ بھی بہت بری طرح متاثر ہوں گے۔ تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ اب بھی ہماری کوشش یہ ہے کہ ہمیں اس کشیدگی کو بڑھنے سے روکنا چاہیے، کیونکہ یہ صرف اب معاملہ یہ نہیں ہے کہ ایران میں آپ نے کتنے بم پھینکنے ہیں، جو بھی آپ ایران پہ بم پھینکیں گے وہ بم جو ہیں وہ پوری دنیا کی معیشت پر بھی چل رہے ہیں، تیل کی قیمتوں کو آگ لگا کر، اور اس کے ساتھ پوری دنیا کی معیشت جو ہے وہ ڈسٹرب ہوگی، اور پھر اس کی ریکوری میں نہ جانے کتنے سال لگیں گے۔ تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت ایک ایسا یہ بحران ہے کہ جس کے سٹیک ہولڈرز کو اس کی سنگینی کا میں امید کرتا ہوں کہ اندازہ ہوگا، وگرنہ حالات کسی ایک ملک کے لیے نہیں، سب کے لیے بہت اچھا، جو ایران کا اقدام ہے ابنائے ہورمز کی بندش کا، تو اس سے تو امریکہ کو کوئی نقصان نہیں ہو رہا ہے، زیادہ تر گلف کنٹریز متاثر ہو رہے ہیں، یا پھر پاکستان جیسے جن ممالک کے ان کے ساتھ تجارت ہو رہی تھی وہ متاثر ہو رہے ہیں، تو آپ اس اقدام کو کس طرح دیکھتے ہیں؟ دیکھیں نا، امریکہ کیوں نہیں متاثر ہوگا؟ اگر تیل کی قیمتیں دنیا میں اوپر ہوں گی تو اس سے، اور RLNG کی سپلائی کٹ آف ہوگی، اور اب تو ہم ایک ایسے دور میں ہیں کہ جو گلوبل سپلائی چینز ہیں، اب وہ معیشت ایسی نہیں ہے کہ ایک معیشت کسی ایک ملک کے اندر محدود ہے۔ آپ اگر کوئی مشین بناتے ہیں، اس کا ایک پرزہ ہو سکتا ہے یورپ میں بن رہا ہے، ایک پرزہ ایشیا میں بن رہا ہے، ایک پرزہ پھر کسی اور جگہ بن رہا ہے، کہیں آ کے سیمبل وہ امریکہ میں ہو رہا ہے۔ تو یہ جو گلوبل سپلائی چینز جب متاثر ہوتی ہیں تو اس سے کوئی بھی متاثر ہوئے بغیر نہیں رہ سکتا۔ اور پھر آپ دیکھیں کہ امریکہ کا جو ایک اسٹریٹجک ہمیشہ سے گول رہا ہے وہ یہ ہے کہ اس نے ہمیشہ کوشش کی ہے کہ تیل کی قیمت کو ایک خاص سطح سے اوپر نہ جانے دیا جائے، کیونکہ اس کا پھر بینیفیشری کون ہوتا ہے؟ رشیا ہوتا ہے، کیونکہ رشیا بھی تیل کے اندر آپریٹ کرتا ہے، اور اگر تیل کی قیمت اوپر جاتی ہے رشیا کے پاس ہارڈ کرنسی آتی ہے۔ تو ہمیشہ آپ نے دیکھا ہے کہ امریکہ کا ایک یہ بھی اسٹریٹجک آبجیکٹیو رہا ہے کہ وہ کسی طرح تیل کی قیمت کو ایک خاص حد سے نہ بڑھنے دے جس سے کہ رشیا کو ہارڈ کرنسی نہ ملے۔ یہ اب جیو پالیٹکس کے یہ سارے جو پہلو ہیں، اگر آپ ان کو دیکھیں تو یہ کسی ایک کو متاثر نہیں کرتے، سبھی کسی نہ کسی درجے میں اس سے متاثر ہوتے ہیں۔ تو اسی لیے میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں اس وقت بدقسمتی یہ ہے کہ امریکہ کی انتظامیہ پر اسرائیل نے ایک ایسا جو وہاں کا انتظامی ڈھانچہ ہے
اس میں اتنی نفوذ حاصل کر لیا ہے کہ وہ تقریباً ان کی ڈیسیجن میکنگ پہ بہت حاوی ہے. اور آپ یہ سب کو معلوم ہے کہ کتنا اسرائیل کے وزیر اعظم نے گزشتہ چند ہفتوں میں امریکہ کے ساتھ لابی کیا اور امریکہ کو اس جنگ کے اندر جھونک دیا. اور ابھی شاید پری میچور ہے یہ کہنا کہ کیا وہ مطلوبہ نتائج جو امریکہ چاہتا تھا وہ نکل پائیں گے. چونکہ اگر آپ یہ دیکھیں تاریخ اٹھا کر دیکھیں تو کبھی آپ ایئر پاور کے ساتھ کوئی بہت بڑی کوالٹیٹیو چینج نہیں لا سکتے. اگر آپ کسی جگہ کوئی رجیم چینج لانا چاہتے ہیں یا کچھ کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو اس کے لیے پھر زمین پہ گراؤنڈ پہ قدم رکھنے پڑتے ہیں. اور جو گراؤنڈ پہ قدم رکھ کے جنگ کرنی ہے آپ کو پتہ ہے کہ افغانستان کے اندر بھی ہوئی اور وہ کوئی آسان جنگ نہیں ہوتی, اس میں بڑا نقصان ہوتا ہے, جانی نقصان ہوتا ہے. تو ابھی یہ تھوڑا سا قبل از وقت ہے. یقیناً امریکہ کوئی آپ کو اس کا امکان نظر آتا ہے کہ امریکی رجیم چینج میں کامیاب ہو جائیں گے؟ دیکھیے میں ابھی تک کوئی ایسا امکان سر دست نہیں دیکھ رہا. کوئی بہت انہونی بات ہو جائے تو ہو جائے, لیکن وہاں پر جو موجودہ اس وقت نظام ہے اس کی بہت گہری جڑیں ہیں اور یہ اوور لاسٹ 30-40 ایئرز بنا ہے. اور ایران کی جو سوسائٹی ہے وہ ایک بڑی ہارڈنڈ سوسائٹی ہے. وہ اس لحاظ سے کہ وہ پچھلے 40 سالوں سے سینکشنز کا مقابلہ کر رہے ہیں. یہ نہیں ہے کہ ایک دم ان پر پابندیاں لگ جائیں گی, وہ پابندیوں کے اندر ہی رہ رہے تھے. اسی طرح اگر آپ دیکھیں ان کا جو پورا سٹرکچر ہے وہ بڑا ملٹی پولر سا ہے, اس میں مختلف ایکسس ہیں. فوج کا ایک ایکسس ہے, ایک ان کے جو ریولوشنری گارڈز ہیں ان کا ایکسس ہے, پھر ایک ان کی مذہبی قیادت ہے, ایک اس کی ہائرارکی ہے. اور یہ اوور دا ایئرز بہت نیچے تک ان کی جڑیں ہیں اور ان کی ایک پوری روٹس ہیں. تو لہٰذا یہ کہہ دینا کہ خالی بمباری سے شاید ان کا آپ رجیم چینج کر لیں گے, یہ کوئی ابھی تک تاریخ میں کوئی ایسی مثال تو نہیں ملتی. اگر بہت وہاں پر کوئی مقامی طور پہ بغاوت ہو جائے, لیکن وہ بغاوت کے بھی کوئی اسباب ایسے نظر نہیں آتے کہ لوگ اٹھ کھڑے ہوں گے, چونکہ جو ان کے اپنے قومی سلامتی کے ادارے ہیں وہ نیچے تک بڑے منظم ہیں. اور پھر میں سمجھتا ہوں کہ انہوں نے پچھلی جنگ سے سبق سیکھتے ہوئے کافی حد تک اپنی جو کمانڈ اینڈ کنٹرول ہے اس کو ڈی سینٹرلائز کر دیا ہے. ان کو یقیناً پتہ ہوگا کہ حملہ ہوگا تو وہ سارا ہمارے مرکزی کمانڈ اینڈ کنٹرول پر ہوگا, تو وہ انہوں نے ڈی سینٹرلائز کر دیا. پھر اسی طرح ماضی میں عراق کے ساتھ انہوں نے 10 سال تک ایک جنگ لڑی. وہ بھی ہم نے دیکھا کہ کوئی, جبکہ اس وقت پورا مغرب اور امریکہ صدام کے پیچھے تھے اور کیمیکل ویپنز بھی اس جنگ میں استعمال ہوئے. تو لہٰذا یقیناً اس جنگ میں جو ایک ٹیکنیکل سپیریورٹی ہے اس سے ایران کا بہت معاشی اور اقتصادی نقصان ہو چکا ہے اور ہونے کا امکان ہے. لیکن کیا وہ ایک سیاسی تبدیلی کا موجب بن سکے گا, اس کے اوپر ابھی میں سمجھتا ہوں کہنا قبل از وقت ہے, چونکہ یہ ابھی کوئی اتنا قرینے قیاس نہیں لگتا. آپ کا تجزیہ کیا کہتا ہے کہ یہ طویل جنگ ہوگی یا کہ مختصر وقت میں ختم ہو جائے گی؟ میں سمجھتا ہوں کہ ابھی ہی آوازیں اٹھنی شروع ہو گئی ہیں کہ اس کو کوئی اس کا حل نکالا جائے. چونکہ جیسے میں نے کہا کہ جو اس جنگ کے مضمرات ہیں, آپ دیکھیے کہ اگر RLNG یہ جو LNG کی سپلائی متاثر ہوتی ہے تو اس سے صرف پاکستان ہی نہیں ہے بلکہ یورپ بھی توانائی سے متاثر ہوتا ہے. پھر اسی طرح اگر تیل کی قیمتیں بڑھتی ہیں اس کے لیے سب ممالک کے لیے مشکلات ہیں, اور یورپ ہے چاہے برطانیہ ہے, ان کی معیشت کوئی اتنی ابھی ایسے اچھے حالات میں نہیں. یوکرین کی جنگ نے پہلے ہی انہیں ڈرین آؤٹ کیا ہوا ہے. تو یہ جو ہائی کاسٹ ہے اس جنگ کی اب جو سامنے آ رہی ہے, میں سمجھتا ہوں کہ اس کے رد عمل میں ایسی کوششیں شروع ہوں گی جو چاہیں گی کہ کسی قسم کا کوئی ون ون حل نکال کے کوئی تمام فریقین کے لیے ایسی صورت بنائی جائے کہ اس میں کوئی جنگ بندی کا سبب بنے. جناب احسان اقبال صاحب کے ساتھ گفتگو جاری رکھیں گے, لیکن ایک مختصر سے وقفے کے بعد. ایک بار پھر خوش آمدید آپ کو جرگے میں. آج کے جرگے میں ہمارے ساتھ ہیں پروفیسر احسان اقبال صاحب.
ہمارا جو موقف ہے، جو پرو ایرانین سٹانس ہے پاکستانی حکومت کا، اس سے امریکہ ناراض نہیں ہوگا؟ دیکھیے، ہمارا جو ایک اصولی موقف ہے وہ اس حد تک شاید امریکہ کو بھی احساس ہے کہ پاکستان کی ایران کے ساتھ ایک نہ صرف یہ کہ جیسے میں نے کہا تاریخی رشتہ ہے، بلکہ ہم باؤنڈری شیئر کرتے ہیں، اور پھر ہمارے ملک کے اندر ایک معقول تعداد اہل تشیع آبادی کی بھی ہے جن کی ہمدردی ایران کی قیادت کے ساتھ ہے، اور پاکستان میں اس کا آپ نے رد عمل بھی دیکھا کہ لوگوں میں ہے۔ تو پاکستان کی اپنی فالٹ لائنز ہیں، پاکستان کے اپنے خطے کے امپیریٹیوز ہیں جس میں ہماری اپنی جو مفادات ہیں ان کا تقاضا ہے کہ ہم ایک بہت بیلنس رکھیں پالیسی کے اندر، اور اسی ایک اصولی موقف کے اوپر ہم نے سیکیورٹی کونسل میں بھی اپنا موقف لیا۔ لیکن ساتھ ہی ساتھ جیسے میں نے کہا کہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ یہ جنگ طول نہ پکڑے، چونکہ اس کے طول پکڑنے سے اس خطے میں بہت زیادہ مزید پیچیدگی پیدا ہونے کا خطرہ ہے۔ پاکستان اس کے بعد بھی بورڈ آف پیس کا ممبر رہے گا؟ دیکھیے، بورڈ آف پیس میں پاکستان اکیلا نہیں ہے، وہاں پر جو 7 اہم ترین مسلم ممالک ہیں ان کے ساتھ ہم شامل ہوئے ہیں۔ اور یہ کوشش کیوں کی گئی؟ دیکھیے، اسرائیل نے کس صفاقی کے ساتھ غزہ کے اوپر 2 سال یا جو بھی عرصہ تھا حملہ کیا، اور کوئی دنیا کی طاقت اس کو روک نہیں سکتی تھی، حتیٰ یہ کہ سیکیورٹی کونسل بے بس، اقوام متحدہ بے بس، تمام اسلامی ممالک جن کی 2 ارب کی تعداد ہے وہ بھی ایک ایسے ملک کے آگے بے بس تھے جس کی صرف 1 کروڑ کی آبادی ہے۔ تو پھر اس اسرائیل کی چابی کس کے پاس ہے؟ وہ چابی صرف ایک امریکہ کے پاس ہے، وہ امریکہ کی بات سنتا ہے۔ تو یہ تمام اسلامی ممالک نے جو 7 بڑے ممالک ہیں، ان میں سعودی عرب ہے، اس میں قطر ہے، اس میں ترکی ہے، اس میں انڈونیشیا ہے، یہ سب وہ ملک ہیں کہ جن کے ساتھ ہمارے بڑے متحدہ عرب امارات ہیں، ہمارے بڑے تاریخی تعلقات ہیں اور گہرے تعلقات ہیں اور اقتصادی تعلقات ہیں۔ اب کیا پاکستان اپنے تمام برادر اسلامی ممالک سے تنہا ایک سائٹ پہ کھڑا ہو جاتا اور اس اجتماعی کوشش میں شامل نہ ہوتا کہ جس کا مقصد یہ تھا کہ غزہ کے اندر جاری جو ایک خون کی ندیاں بہہ رہی ہیں ان کو رکوایا جائے؟ اگر ہم شامل نہ ہوتے تو ہمارے مخالفین ہم پر یہ تنقید کرتے کہ دیکھیے ان کی تو یہ اوقات ہے کہ انہیں کسی نے پوچھا نہیں۔ لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اگر ہم ان 7 ملکوں کے ساتھ ایک 8واں ملک بن کے ایک مؤثر اسلامی ممالک کا بلاک بنے ہیں تو اس بورڈ آف پیس میں یہ 8 ملک کوئی ایک کردار ادا کرنے کی پوزیشن میں ہوں گے اور یہ ایک اپنی آواز اٹھا بھی سکتے ہیں۔ لیکن اگر ہم اس سے نکل آئیں تو اس سے کوئی فرق تو نہیں پڑے گا۔ میں سمجھتا ہوں کہ ہم ایک غیر مؤثر ہو جائیں گے، ایک فورم جہاں پر آپ کوشش کر سکتے ہیں کہ آپ امریکہ کی پالیسی پر اثر انداز ہوں، امریکہ کی قیادت کے ساتھ انگیج کر کے، چونکہ اس کی ایک حیثیت ہے اس وقت دنیا میں سپر پاور کے طور پہ، اور خاص طور پہ پیلسٹائن اور مشرق وسطیٰ کے حوالے سے اور اسرائیل کے حوالے سے اس کی ریلیونس ہے۔ تو کیا ہمیں کسی ایسی کوشش میں شریک ہونا چاہیے کہ جس میں ہم کم از کم ایک کاؤنٹر نیریٹو دے سکیں امریکہ کو، یا ہمیں سارا امریکہ اٹھا کے اسرائیل کی جھولی میں جیسے پہلے ہی ہے وہ پھینک کر تو ایک سائڈ پہ بائی اسٹینڈر بن جانا چاہیے؟ تو میرا خیال ہے کہ یہ جو لوگ جلسے جلوسوں کی باتیں پاکستان نے ڈونلڈ ٹرمپ کو نوبل پرائز کے لیے بھی نامینیٹ کیا تھا، تو اب جس طریقے سے وہ ایک جارح کے طور پر اور ایک شفاق انسان کے طور پر سامنے آئے ہیں، تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ پاکستان اپنی اس پالیسی کو کنٹینیو کرے گا اگلے سال کے لیے؟ دیکھیے، جو پاکستان نے اس وقت موقف لیا وہ اس وقت کے حالات کے تحت تھا، اور اس وقت آپ کو پتہ ہے کہ ہندوستان پاکستان پر جب حملہ آور ہوا تو اس کی وہی منشا تھی، اس کا وہی ارادہ تھا جو اسرائیل کا ایران کے اوپر حملہ کرنے کا تھا۔ جس نیت کے ساتھ اسرائیل ایران پہ حملہ آور ہوا اسی نیت کے ساتھ بھارت پاکستان پہ حملہ آور ہوا۔ لیکن الحمدللہ ہماری افواج نے فیلڈ مارشل عاصم منیر کی قیادت میں اور پرائم منسٹر کی لیڈرشپ میں اس کو ایسا منہ توڑ جواب دیا کہ جو شاید وہ کئی صدیوں تک یاد رکھیں گے، اور آج بھی وہ زخم جو ہیں ان کا دھواں ادھر سے اٹھتا ہے ان کے سینے سے۔ تو پاکستان کے لیے یہ چیز جو ہے ایک بڑی، میں سمجھتا ہوں کہ اس موقع پر
امریکہ کے ساتھ جو اس کے تعلقات ہیں یا جو دنیا میں اس کے اب ایک نیا تشخص بنا ہے، اس میں اس پوری صورتحال کا ایک بڑا عمل دخل تھا کہ جس نے پاکستان کو ایک نیا اس خطے میں طاقت کے مرکز کے طور پر ریکگنائز کرایا. اور اس وقت اگر آپ حالات دیکھیں تو میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں ان تمام اپنے لیڈرز کو، چاہے وہ ذوالفقار علی بھٹو تھے، چاہے وہ جنرل ضیاء الحق تھے، چاہے وہ نواز شریف صاحب تھے، چاہے ہمارے وہ ایٹمی سائنسدان تھے جنہوں نے اس میں گراں قدر خدمات دیں اور ہمارے پاکستان کے ایٹمی پروگرام کو جاری رکھا. اور آج یہ ہماری جو ایک دفاعی صلاحیت ہے وہی ہماری اس وقت میں سمجھتا ہوں کہ ایک بہت مضبوط طاقت ہے، جس کی وجہ سے بہت سی ہمارے دشمن ہماری طرف میلی نگاہ سے نہیں دیکھ رہے. آپ کہہ رہے ہیں نہیں دیکھ رہے ہیں، لیکن بہت سارے لوگ یہ رائے رکھتے ہیں کہ خدا نخواستہ ایران کے بعد پاکستان کی باری ہے. میرا نہیں خیال. دیکھیے، ایران کی صورتحال اور تھی، پاکستان کی صورتحال ہے. پاکستان نے مارکہ حق میں ثابت کیا ہے کہ جو ہمارے پاس دفاعی صلاحیت ہے الحمدللہ اللہ کے فضل سے، اور جو ہماری ایک ایٹمی صلاحیت ہے، یہ کوئی جارحیت کے لیے نہیں ہے. میں اکثر یہ کہتا ہوں کہ ہمارا جو ایٹمی پروگرام ہے یہ تلوار نہیں ہے، یہ ڈھال ہے. ہم نے اس کو اس لیے بنایا ہے کہ ہم اپنی حفاظت کر سکیں. اور اگر کوئی پاکستان کی طرف ایسی کوشش کرے گا جیسے پہلے بھارت نے کی تھی تو اس کو وہی جواب ملے گا جو مارکہ حق میں بھارت کو ملا تھا. تو پاکستان الحمدللہ ایک مضبوط دفاعی صلاحیت کا حامل ملک ہے. ہماری مسلح افواج بھی بڑی ہارڈنڈ ہے. پچھلے 20 سال سے یہ جنگ و جدل میں دہشت گردی کے خلاف جنگ لڑ رہی ہیں، اور یہ ان کی اپنی جو پروفیشنل ایک صلاحیت ہے، میں سمجھتا ہوں اس خطے میں اس پائے کی کسی فوج کے پاس صلاحیت نہیں ہے، چونکہ یہ بھی ایک ہارڈنڈ فوج ہے، بڑی اپنے اس جنگ میں مسلسل دہشت گردی سے نبرد آزما رہی ہے. پھر ہماری جو ٹیکنالوجی کی صلاحیت ہے، ایئر فورس کی صلاحیت ہے، وہ بھی ہم نے دنیا کو دکھائی ہے. تو پاکستان پر کوئی میلی نظر ڈالنے کا مطلب یہ ہوگا کہ پھر اگر دنیا یہ سمجھتی ہے کہ پھر سب کوئی ڈبونا ہے، تو پھر اگر ہم ڈوبیں گے تو پھر باقی بھی سب ڈوبیں گے. اقتصادی لحاظ سے کن کن مدات میں پاکستان پہ دباؤ آئے گا یہ مڈل ایسٹ کی صورتحال سے؟ دیکھیے، سب سے پہلا دباؤ تو ہمارے اوپر تیل کی قیمتوں کا آئے گا، چونکہ ہماری جو تیل کی ضروریات ہیں ہم زیادہ امپورٹ کرتے ہیں. تو اسی لیے آپ نے دیکھا کہ حکومت نے فیصلہ کیا ہے کہ وہ تیل کی قیمتوں کا تعین 2 ہفتوں کی بجائے ہفتہ وار بنیاد پہ کریں گے، چونکہ بہت تیزی کے ساتھ انٹرنیشنل مارکیٹ میں فلکچویشن ہو رہی ہے. اور ہم ابھی بالکل ریکور کیے ہیں ایک بہت نازک صورتحال سے، تو ہمارے پاس اتنا کوشن نہیں ہے کہ ہم ان شاکس کو ایبزارب کر سکیں. اور میں آپ کے پروگرام کے ذریعے ضرور یہ کہوں گا کہ دیکھیے، جب ایسے موقع آتے ہیں تو جو ذمہ دار قومیں ہیں وہ اپنی ذمہ داری کو محسوس کرتی ہیں. اور اس وقت جب کہ پوری دنیا میں ایک توانائی کا بحران ہے، اور ہمارے خطے میں خاص طور پہ ایک شدت سے بحران ہے، ہم سب کو یہ سوچنا چاہیے کہ ہم اپنے ملک کی توانائی کی بچت میں کیا حصہ ڈال سکتے ہیں. اگر آپ گاڑی پر 3 ٹرپس دن میں کرتے ہیں تو 2 ٹرپس کر دیں. اگر آپ کوئی ایسی غیر ضروری اپنی گاڑی میں جا کر پیٹرول ڈال کے گھومتے پھرتے ہیں، وہ ذرا 1 مہینہ رک جائیں، حالات بہتر ہو لینے دیں، تاکہ ہمارے ریزروز جو ہیں وہ زیادہ سے زیادہ ہمیں استحکام کے ساتھ لے کے چلیں. اگر آپ اکیلے ہی گاڑی پہ جاتے ہیں تو کچھ عرصے کے لیے پولنگ شروع کر دیں. امریکہ میں تو یہ عام بات ہے کہ وہاں پر لوگ دفتر جو ہیں وہ پول کر کے جاتے ہیں، اور جو اکیلا گاڑی چلائے اس کی ٹول زیادہ ہوتا ہے، اس کو زیادہ جو دینا پڑتا ہے ہائی وے ٹیکس. تو اس طرح کے ہمیں خود ایک ذمہ داری کے طور پہ، اور حکومت کوشش کر رہی ہے کہ ان تمام چیزوں سے خود کو ہم زیادہ سے زیادہ شیلڈ کریں. لیکن میرے نزدیک جو سب سے زیادہ ہمارا ولنریبلٹی ہو سکتی ہے وہ یہی ہے کہ اگر دنیا میں توانائی کی قیمتیں بہت بڑھ گئیں تو اس سے ہم یقیناً متاثر ہوں گے. اگر جب تیل مہنگا ہوتا ہے تو اس سے پھر آپ کا خسارہ بھی بڑھتا ہے، اور ہمارے پاس اتنی کوشن نہیں ہے کہ ہم سبسڈی دے سکیں. تو ہمیں بھی بین الاقوامی قیمتوں کے ساتھ اپنی قیمتوں کو ٹیگ کر کے اوپر لے جانا پڑے گا، جس کا یقیناً عام آدمی پر بھی بوجھ پڑ سکتا ہے. اس سے آپ کی کاسٹ آف پروڈکشن بڑھ سکتی ہے. تو یہ وہ خدشات ہیں، لیکن اس کا یہی علاج ہے کہ ہم
سب بحیثیت ذمہ دار شہری ان چالیں، ہم سب جانتے ہیں کیا ہو رہا ہے دنیا میں. یہ نہیں ہے اب آج کی دنیا میں ہر شخص باخبر ہے. کوئی ایک دیہات میں جو بندہ بیٹھا ہے وہ بھی اتنا ہی باخبر ہے جتنا کوئی شہر کے اندر ہے. تو یہ دنیا میں جو جنگ لگی ہے، اس خطے میں جو بدامنی ہے، توانائی کے اندر عالمی سطح پر جو قیمتیں اوپر جا رہی ہیں، اس میں ہماری قومی ذمہ داری کیا ہونی چاہیے؟ یہی ہونی چاہیے کہ ہم تیل کی بچت کریں، اپنی کنزمپشن کو کم سے کم رکھیں، اور غیر ضروری تصرف جو ہے اس سے پرہیز کریں. تو اس طرح ہم پاکستان کی معیشت میں اپنا حصہ ڈال سکتے ہیں. اس وقت پاکستان کے پاس ذخائر کتنے ہیں، اور جو سعودی عرب والا آپشن ہے وہ اس کی کامیابی کا کتنا امکان؟ جی اس وقت تک ہمارے پاس الحمدللہ میرا خیال ہے 30 دن سے زیادہ کے ذخائر ہیں، اور سعودی عرب سے ہماری لیڈرشپ مصروف ہے، اور میرا خیال ہے کہ ان کی کامیاب بات چیت ہوئی ہے کہ ہم کوشش کر رہے ہیں کہ جو ان کے مشرقی ساحل سے تیل کی سپلائی تھی اس کو ہم ان کے ویسٹ کوسٹ سے اس کو ٹرانسفر کر لیں، تو انشاءاللہ اس میں کامیابی ہو جائے گی. کوئی ابھی ایسا پینک کی بات نہیں ہے کہ کوئی لوگ بھرنا شروع کر دیں کنستر تیل کے، اس سے بلکہ ہم ملک کے اندر ایک بلا وجہ کا بحران پیدا کر سکتے ہیں ڈیمانڈ اینڈ سپلائی کا. تو ہمیں تسلی رکھنی چاہیے، ملک کے اندر ابھی ذخائر ہیں. البتہ یہ ضرور ہے کہ ہماری یہ مجبوری ہوگی کہ جو بین الاقوامی قیمتیں ہیں ان کے ساتھ ہمیں ٹیگ کرنا پڑے گا. جتنی قیمت عالمی منڈی میں تیل کی بڑھے گی، ہمیں ملک کے اندر بھی تیل کو اسی طرح بڑھانا پڑے گا، چونکہ ہم افورڈ نہیں کر سکتے، ہمارے پاس اتنا کوشن نہیں ہے کہ ہم اس کے اوپر سبسڈی دیں. ناظرین، پروفیسر احسان اقبال صاحب کے ساتھ گفتگو کا سلسلہ کنٹینیو کریں گے، لیکن ایک مختصر سے وقفے کے بعد. ایک بار پھر خوش آمدید آپ کو جرگے میں. آج کے جرگے میں ہمارے ساتھ ہیں وفاقی وزیر منصوبہ بندی و ترقی جناب پروفیسر احسان اقبال صاحب. ایک طرف خطے میں یہ صورتحال ہے تو افغانستان کے ساتھ بھی ہم نے جنگ شروع کی ہے. دیکھیے صافی صاحب، آپ نے بڑا اچھا سوال کیا ہے. افغانستان سے جنگ ہماری چوائس نہیں ہے. دیکھیے افغانستان کے لیے جتنی پاکستان نے قربانی دی ہے، جتنا پاکستان نے اظہار کیا ہے، جتنا پاکستان نے جذبے کا مظاہرہ کیا، دنیا میں اس کا کوئی قریش اور انصار کے بعد اگر کوئی مثال ملتی ہے اس دور کے بعد تو وہ یہ پاکستان میں موافقات کی اتنی بڑی اسلامی روایت کے 40 لاکھ لوگوں کو 40 سال تک ہم نے اپنے ملک کے اندر بھائی چارے میں رکھا. ان بچوں کی تعلیم یہاں پر کی، ان لوگوں نے کاروبار یہاں پر کیا، اپنی جائیدادیں یہاں پر بنائیں، اور ہم نے کوئی فرق نہیں رکھا کبھی. اور اسی لیے جب افغانستان میں تبدیلی آئی تو ہماری بھی یہ توقع تھی کہ جو نئی حکومت ہے، ہم صرف ہمسائے نہیں ہیں بلکہ ہم ایک ان کے ساتھ اخلاقی تقاضا بھی رکھتے ہیں کہ ہم نے برے وقت میں ان کا ساتھ دیا تو وہ ہمارے مفاد کا خیال رکھیں گے. لیکن وہاں پر چند تنظیموں نے اس حکومت کو غالباً یرغمال بنایا یا جو بھی کیا. یہ ٹی ٹی پی نے، فتنہ خوارج جسے ہم کہتے ہیں، انہوں نے اس سرزمین سے پاکستان پر پے در پہ دہشت گردی کے حملے شروع کیے، ہمارے سیکیورٹی کے لوگوں کو نشانہ بنایا، ہمارے فوجی جوان، ہمارے افسر وہ شہید ہوئے. اسی طرح مسجدوں پر حملہ ہوا. آپ کو یاد ہے کہ کوڑا خٹک پہ حملہ ہوا، امام بارگاہوں پہ حملہ ہوا، اور علماء شہید کیے گئے، شہری شہید کیے گئے. تو پاکستان نے ہر سطح پہ کوشش کی. غالباً 2 یا 3 دفعہ نائب وزیر اعظم گئے، جو وزیر خارجہ اسحاق ڈار صاحب، یہی کہنے کہ دیکھیے آپ ہمارے بھائی ہیں، آپ انتخاب کریں کہ ہمیں آپ چننا چاہتے ہیں یا دہشت گردوں کا ساتھ دینا چاہتے ہیں. ہم آپ سے ٹھنڈی ہوا کی توقع رکھتے ہیں، ہم آپ سے گرم ہوا کی توقع نہیں رکھتے. پھر اسی طرح وزیر دفاع گئے، وہاں پر یہی بات کی. پھر اسی طرح ہماری جو عسکری قیادت ہے اس کے وفود گئے، یہی بات کی. سفارتی سطح پر یہ بات کی. پھر ہم ہی نے نہیں کی بلکہ جو ہمارے اسلامی ممالک ہیں، اس میں ترکی ہے، اس میں قطر ہے، اس میں سعودی عرب ہے، ان تمام ممالک نے بھی ہر ممکن سفارتی کوشش کی. لیکن آپ دیکھیے کہ ان کوششوں کے جواب میں کیا ہوا کہ آپ کے ہاں باجوڑ میں حملہ ہو گیا، آپ کے ہاں امام بارگاہ پہ حملہ ہو گیا، آپ کے سیکیورٹی کے افراد پر حملہ روزانہ ہونے شروع ہو گئے. یہ جو ہمارے جوان شہید ہوتے ہیں، ہمارے افسر شہید ہوتے ہیں، ان کے کیا بچے نہیں ہیں؟ کیا ان کی جو پیچھے بیوہ ہے یا ان کے ماں باپ جن کے جوان اولاد شہید ہوتی ہے، ان کے سینوں میں کوئی لوہے کا دل ہے؟ وہ بھی انسان ہے.
کس بات کی انہیں سزا مل رہی ہے اور کیا دشمنی ہے پاکستان کے ساتھ؟ دیکھیے نا، پاکستان نے تو مشکل وقت میں افغانستان کا ساتھ دیا، لیکن اگر آپ کے چند گروپ جو ہیں وہ ہندوستان کا ایسٹ بن کر جو مارکہ حق میں ہندوستان کی سبکی ہے اس کا بدلہ یوں لینے کی کوشش کریں کہ وہ پاکستان میں دہشت گردی کا اعلی کار بن جائیں، تو اس پر تو پھر ہمارا گلہ بنتا ہے نا۔ اور پھر کون سا ملک ہے جو کسی کو اجازت دیتا ہے کہ آپ کو لائسنس حاصل ہے کہ جب آپ دل کریں آ کے ہمارے ملک میں بم پھاڑ دیں، جب آپ کا دل کرے ہمارے آپ فوجی افسروں کو شہید کر دیں، جب آپ کا دل کرے ہمارے پوسٹوں پہ حملہ کر کے ہمارے جوانوں کو شہید کر دیں۔ ایک صبر کی حد ہوتی ہے نا، جیسے میں نے کہا کہ ہر ممکن سفارتی کوشش کی کہ آپ ہمارے بھائی ہیں، آپ کے لیے ہم نے قربانیاں دی ہیں، آپ سے ہمیں ٹھنڈی ہوا آنی چاہیے۔ لیکن وہ کہتے ہیں کہ پہل تو پاکستان کی طرف سے ہوئی تھی کہ افغانستان کے اندر نشانہ بنایا گیا مختلف جگہوں کو۔ نہیں، وہ دیکھیے پہل پاکستان کی طرف سے نہیں ہوئی، پہل ادھر سے ہی ہوتی رہی ہے۔ 3 سالوں میں مسلسل ہم ان کو سفارتی سطح پر کہتے رہے کہ خدا کے لیے ان گروہوں کو روکیں، یہ آپ کے اپنے ملک سے آتے ہیں، آپ کی اتنی سٹرونگ ریٹ ہے، آپ کے ملک میں آپ کی ایسی ریٹ ہے کہ وہاں تو چڑیا بھی پر نہیں مارتی آپ کے مرضی کے بغیر، تو یہ گروپ وہاں سے کیسے آپریٹ کر رہے ہیں اور کیوں ہر پاکستان میں جو تخریبی کارروائی ہے، دہشت گردی ہے، اس کا تانا بانا افغانستان سے کیوں بنتا ہے؟ تو یہ تو 3 سال کی ہماری ریاضت ہے جو ہم نے ان سے بھائی چارے میں کی، لیکن جب پھر یہ اب حالیہ سلسلہ ہوا تو پھر میں سمجھتا ہوں کہ ہماری جگہ کوئی بھی ملک ہوتا تو ہم نے بھی بڑے محتاط انداز میں ایک ٹارگیٹڈ وہ آپریشن کیا ان گروپس کے خلاف کہ جو اس دہشت گردی میں ملوث تھے، لیکن اس کے رسپانس میں افغانستان کی ریاست نے ان کی مددگار بن کے پاکستان پہ حملہ کر دیا، اور یہ تو پھر انہوں نے یہ اس بات کا ثبوت دیا کہ وہ اور فتنہ خوارج سب اکٹھے ہیں، ایک پیج پر ہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ افغانستان کی حکومت کو تو سرزنش کرنی چاہیے تھی ان گروپس کی کہ بھئی آپ پاکستان جو ہمارے لیے اتنا قریبی بھائی ہے، جس نے ہمارے لیے اتنا اثار کیا ہے، آپ کیوں پاکستان میں جا کے اس طرح کی دہشت گردی کے واقعات کرتے ہیں؟ لیکن اس کی بجائے انہوں نے انہی قوتوں کا ساتھ دیا۔ تو اب بھی پاکستان کے جو آپریشنز ہیں ان کا ٹارگٹ افغانستان کے عوام نہیں ہے۔ ہم پاکستان میں افغانستان کے عوام کو عزت کی نظر سے دیکھتے ہیں، وہ ہمارے مسلمان بھائی ہیں، ہمارے ہمسائے ہیں۔ یہ سارے جو ٹارگیٹڈ آپریشنز ہیں ان کا مقصد صرف اس ٹیرر نیٹ ورک کو نشانہ بنانا ہے جو پاکستان میں مسلسل دہشت گردی کر رہا ہے۔ آپ مجھے بتائیے کہ کیا ہم ہوسٹیج بن جائیں، ہم ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے تماشائی بن کر ہر روز اپنے جوانوں اور اپنے افسروں کے جنازوں کو کندھے دیں؟ کتنی دیر دیں گے؟ شل ہو گئے ہمارے کندھے جنازے اٹھا اٹھا کے۔ تو کوئی بھی ملک اس بات کی اجازت نہیں دے سکتا کہ آپ اس کی ایک جو بڑا دل ہے یا اس کی جو بھائی چارہ ہے اس کا فائدہ اٹھا کر آپ اسی کو اس بات کی گارنٹی ہے کوئی کہ اس جنگ کے ذریعے ان لوگوں کا مکمل خاتمہ ہو جائے گا؟ دیکھیے میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں ایک بہت ہولسٹک اپروچ سے کام کرنا چاہیے۔ یقیناً اس سے جو ایک ان کے دیکھیے وہاں پر بھی کیا ہوا کہ یہ جو گروہ ہیں یہ تھوڑے سے آؤٹ آف سائز اس لیے ہو گئے کہ ان کے ہاتھ امریکہ کا اسلحہ لگ گیا، اور وہ جو ایک مفت کا اربوں ڈالر کا اسلحہ لگا اس سے انہوں نے کہا کہ اب ہم ایک بہت بڑی قوت بن گئے ہیں۔ تو اسی لیے جو یہ آپریشنز ہیں ان کا مقصد صرف اس صلاحیت کو نشانہ بنانا ہے کہ جس کی بنا پر وہ بہت زیادہ آؤٹ آف وے جا کر بفر کر یا ایک لارجر سائز اپنا ایزیوم کر کے وہ اس طرح کی غیر ذمہ دارانہ جو کارروائیوں میں ملوث ہیں۔ میں ابھی بھی یہ کہوں گا کہ ہم دل سے چاہتے ہیں کہ افغانستان سے ہمارے تعلقات اچھے ہوں، افغانستان سے ہمیں ضمانت مل سکے کہ افغانستان کی سرزمین سے کوئی دہشت گرد گروپ پاکستان میں دہشت گردی کی کارروائی میں نہیں ہوگا۔ ہمارا جغرافیہ ملا ہوا ہے اور ہم نے اتنا کئی عشروں کے اوپر مل کر جدوجہد کی ہے، اس خطے کے اندر بڑی تاریخی اور لازوال جدوجہد کی ہے، اور اس کا انجام ایسا تو نہیں ہونا چاہیے کہ وہ بھارت کے ہاتھ میں جا کے کھیلیں اور سمجھیں کہ بھارت ہی اب ان کا مائی باپ ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ خود افغانستان کی قیادت کو اس بارے میں ٹھنڈے دل سے سوچنا چاہیے کہ ان کا انتخاب کیا ہے، ان کا چناؤ کیا ہے، وہ کیا فیصلے کر رہے ہیں۔ پاکستان کے ساتھ ان کا ایک قدرتی تعلق بنتا ہے، ایک ہم ہمسایہ ہیں،
اور دونوں ملکوں کے لیے اسی میں فائدہ ہے کہ ہم ایک پرامن ہمسائے کے طور پہ رہیں. لیکن اگر دہشت گردی ہم پر اس بھائی چارے کی قیمت پہ امپوز کی جائے گی تو میں سمجھتا ہوں پاکستان کیا پھر کوئی مالٹا جیسا ملک ہو یا کوئی سائپرس جیسا ملک ہو وہ بھی اس طرح کی دہشت گردی کو قبول نہیں کرتا. جناب احسان اقمال صاحب، ہمیں وقت دینے اور ہم سے بات کرنے کے لیے بہت شکریہ. ناظرین، اس توقع کے ساتھ کہ پروگرام سے متعلق اپنی رائے سے آپ ہمیں آگاہ کرتے رہیں گے. آج کی اس جرگے سے اجازت چاہتا ہوں. اللہ حافظ.